آج ویو 360 میں پاکستان میں افغان شہریوں کی تازہ ترین گرفتاریوں کی اصل وجوہات کیا ہیں؟ پاکستان میں غیر قانونی رہائش یا کچھ اور؟ ہسبینڈ کو تندور سے اٹھا کے اریسٹ کیا گیا ہے، اس کو یہ بول کے کہ اس کے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360۔ میں ہوں محمد عاطف، ویلکم ٹو دی شو۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی سمیت چند دوسرے شہروں میں مقیم افغانوں کے خلاف پولیس آپریشن جاری ہے۔ حکومت کے مطابق اس کریک ڈاؤن کا مقصد قانونی دستاویزات نہ رکھنے والوں کی افغان واپسی ہے۔ تاہم پاکستان میں افغان مہاجرین کے نمائندوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کے مطابق اس آپریشن میں غریب افغانوں کو ہراساں کر کے زبردستی افغانستان واپس بھیجا جا رہا ہے، جہاں وہ طالبان کے خوف سے جانا نہیں چاہتے۔ افغان مہاجرین اور پناہ گزینوں کی ایک بڑی تعداد گزشتہ 4 دہائیوں سے پاکستان میں موجود ہے، جس کی 2 نسلیں پاکستان میں پیدا ہوئیں اور پروان چڑھی ہیں۔ ان پناہ گزینوں کی افغانستان باعزت واپسی کے لیے پاکستان، افغانستان اور اقوام متحدہ کی طرف سے ماضی میں کئی کوششیں کی گئیں، جس کے نتیجے میں ہزاروں خاندان واپس گئے۔ لیکن افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد افغان شہریوں کی ایک بڑی تعداد نے پناہ کے لیے ایک بار پھر بارڈر کراس کر کے پاکستان کا رخ کیا۔ آج کے پروگرام میں بات کریں گے کہ افغان مہاجرین کے خلاف جاری حالیہ آپریشن کیوں ہو رہا ہے، داخلہ اور پولیس کے ادارے اس پر کیا کہتے ہیں اور افغان پناہ گزینوں کو اس پر کیا شکایات ہیں۔ پاکستان میں افغان پناہ گزینوں کی آمد کا سلسلہ 1979 میں سوویت وار کے بعد شروع ہوا، جب تقریباً 10 لاکھ افغان پناہ گزین پاکستان آئے۔ یہ تعداد 1981 میں 20 لاکھ جبکہ 1990 میں 32 لاکھ تک پہنچ گئی۔ مہاجرین کی آمد کا سلسلہ اس کے بعد بھی جاری رہا، جبکہ 2002 سے 2007 کے دوران 27 لاکھ افغان مہاجرین اپنے وطن واپس گئے۔ اقوام متحدہ کی ایجنسی برائے پناہ گزین UNHCR کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں تقریباً 50 لاکھ افغان مہاجرین موجود ہیں، جن میں 13 لاکھ سے زائد رجسٹرڈ اور باقی تقریباً 37 لاکھ رجسٹرڈ نہیں ہیں۔ پاکستان میں افغان مہاجرین کو رجسٹریشن کارڈز 2006 میں جاری کیے گئے تھے اور آخری بار 2021 میں اس میں 2 سال کی توسیع کی گئی تھی۔ ان رجسٹریشن کارڈز کی میعاد 30 جون 2023 کو ختم ہو گئی تھی اور پاکستانی حکومت نے ابھی تک ان میں توسیع نہیں کی ہے۔ یہ کارڈ ایک شناختی دستاویز کے طور پر کام کرتے ہیں، جس کے ذریعے افغان مہاجرین پاکستان میں قانونی طور پر رہ سکتے ہیں اور ملک کے اندر سفر کر سکتے ہیں، تاہم اسے ملک سے باہر سفر کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ کارڈ رکھنے والے رجسٹرڈ مہاجرین کو 1946 کے فارنرز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت پاکستان کے مطابق 2021 میں افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد 6 لاکھ افغان مہاجرین نے پاکستان کا رخ کیا۔ پاکستان میں بسنے والے افغان شہریوں کی زیادہ تر گرفتاریاں کراچی میں ہو رہی ہیں۔ حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ غیر قانونی طریقے سے پاکستان آنے والے یا جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ تاہم حراست میں لیے جانے والے بہت سے افغان شہری ایسے بھی ہیں جن کے پاس قانونی دستاویز موجود ہے۔ ایسا ہی ایک خاندان جمعہ دین کا ہے، جن کے بیٹے کو چند روز قبل پولیس نے گرفتار کر کے جیل بھیج دیا ہے۔ تفصیلات سدرا ڈار کی اس رپورٹ میں۔ حالات تو جتنا بھی خراب ہو جائے گا، یہ کارڈ تو ہمارا کو گورنمنٹ پاکستان نے دیا ہوا ہے نا، جب یہ نہیں چلے گا تو آپ کیوں دے رہے ہیں ہمارا کو کارڈ؟ جب آپ نے کارڈ دیا ہے، حکومت پاکستان نے ہمارا کو کارڈ دیا ہے، ہمارا رجسٹر ہوا ہے، سب فیملی کا کارڈ ہے، تو آپ کیوں پکڑتا ہے؟ یہ تو بے گناہ پکڑتا ہے نا، ناجائز ہے، ظلم ہے۔ 10 بچوں کے والد 45 سالہ جمعہ دین کراچی کے علاقے سراب کوٹ کے رہائشی ہیں۔ وہ 40 سال قبل افغانستان سے پاکستان آئے تھے۔ ان دنوں وہ اپنے 18 سالہ بیٹے باسط کے لیے پریشان ہیں، جنہیں پولیس نے 1 ہفتہ قبل گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا ہے۔ یہ ہمارا بیٹا رکشہ چلا رہا تھا اور پولیس والا نے اس کو روکا تھا، اس کو بولا تھا کارڈ دو، اس نے فوٹو کاپی دکھایا تھا اور اس کے باوجود فوٹو کاپی پہن کے اس کو تھانے پہ لے کر گیا تھا۔ جب تاڑام گیا، اس نے بولا کہ FIR کٹ گیا ہے، اتوار کا دن تھا اور کل جو ہے نا کورٹ پہ آ جاؤ۔ پیر کا دن ہم کورٹ پہ گیا، وہاں پہ یہ کارٹوس کا باسط کا ہے جو ہمارا بیٹا ہے، یہ ہمارا اپنا ہے، یہ FIR کا فوٹو کاپی ہے، یہ سارا ہم نے لے کر گیا کورٹ پہ، پھر بھی نہیں چھوڑا، ابھی لانڈی جیل پہ۔ یہ کہانی کسی ایک فرد کی نہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ سرحدی کشیدگی کے بعد پاکستان میں حکام غیر قانونی طور پر رہنے والے افغان شہریوں کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہے ہیں۔
हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि ये कार्रवाई जराइम पेशा अफराद और बग़ैर दस्तावेज़ात के रहने वालों के ख़िलाफ़ है, लेकिन अफ़गान मुहाजिरीन का कहना है कि गिरफ़्तार होने वालों में वो अफराद भी शामिल हैं जो कानूनी दस्तावेज़ात रखते हैं। नसीमा भी अपनी फ़रियाद लेकर कराची में मुकीम अफ़गान मुहाजिरीन के अमायदीन के पास आई हैं। हस्बैंड को तंदूर से उठा के अरेस्ट किया गया है, उसको ये बोल के कि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बॉर्डर क्रॉस किया है, एफआईआर गलत दर्ज किया है। इस हवाले से आए कि क्यों एफआईआर क्यों गलत दर्ज किए गए हैं, जबकि उसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, रजिस्टर हुआ है। अफ़गान मुहाजिरीन के मुकामी जिरके के एक रहनुमा कहते हैं कि हालिया क्रैकडाउन के नतीजे में पहले से परेशान मुहाजिरीन के मसाइल में इजाफा हुआ है। ठीक है, आवाम पाकिस्तान और गवर्नमेंट पाकिस्तान हमारे साथ एहसान किया है, हम ममनून एहसान हैं, मशकूर हैं, हम शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसा भी ना करें कि जो है ना कि ये 45-50 साल पालने के बाद इसको बेइज्जत करके निकालें। टाइम दे दे, हाँ टाइम दे दे, ये लोग जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। एक 45 साल या 50 साल से जो यहाँ ज़िंदगी बसर कर रही, 5 दिन या 10 दिन या 6 महीना नहीं निकल सकता। ये लोगों का तो कारोबार है, यहाँ रोज़गार है। ठीक है, ये लोग सब चला जाएगा। ये हुकूमत ना सोचें कि भाई अफ़गानी यहाँ रह जाएगा, और ये बेइज्जती भी हमारे बर्दाश्त नहीं है। इंसानी हुकूक की तंजीमों और वकला का दावा है कि अब तक सिर्फ कराची से ही लगभग 600 से ज़ायद अफ़गान मुहाजिरीन को गिरफ़्तार किया जा चुका है, जिनमें मुबैना तौर पर बच्चे भी शामिल हैं। पाकिस्तानी हुक्काम ने ताहाल कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गान मुहाजिरीन की गिरफ़्तारियों की तस्दीक या तरदीद तो नहीं की है, लेकिन अक़वाम मुत्तहदा के इदारा बराए मुहाजिरीन और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी अफ़गान मुहाजिरीन की पकड़ धकड़ पर तशवीश का इजहार किया है। क्रैकडाउन की वजह से जहां गिरफ्तार अफराद के अहले खाना परेशान हैं, वहीं आम अफ़गान मुहाजिर भी खौफ में मुब्तला है। अब तो हम लोग खुद बाहर नहीं निकलता है डर से। ये दूसरा बच्चे भी हमारा है सारा बस घर पे बैठा हुआ है, काम पे नहीं जाता है। एक इधर मार्केट पे काम करता है, कपड़े का तनख्वाह पे लगा हुआ है, वो भी घर पे बैठा हुआ है। ये दूसरा बेटा है, ये भी घर पे बैठा हुआ है। सिर्फ ये दुकान पे हम लोग आ रहे जा रहे हैं बस। इसके अलावा बाहर जो हम लोगों का काम था दिहाड़ी विहाड़ी का सब छोड़ दिया है। वो रात को आ जाता है, फिर पुलिस खड़ा हो जाता है, कार्ड दिखाओ, पैसा दे, नहीं होगा तो फिर लेके जाता है। एक मसला ख़त्म नहीं होगा तो दूसरा मसला आ जाता है। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची। सिद्रा डार ने सिंध के निगरान वज़ीर दाखिला रिटायर्ड ब्रिगेडियर हारिस रफ़ीक से अफ़गान शहरियों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन पर होने वाले एतराज़ात पर भी बात की। क्या ये क्रैकडाउन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत के खशीदा ताल्लुकात का नतीजा है? इसके जवाब में हारिस रफ़ीक ने TTP के हवाले से कहा कि अफ़गान तालिबान ने अपना ये वादा पूरा नहीं किया कि वो अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। निगरान सूबाई वज़ीर दाखिला का ये भी कहना था कि तालिबान ने सिर्फ अफ़गानिस्तान में अपनी रिट कायम करने में नाकाम रहे हैं, बल्कि वो जराइम पेशा अनासर को बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में दाखिल होने से रोकने में भी नाकाम रहे हैं, जो पाकिस्तान में बदअमनी फैला रहे हैं। हमने आपके लिए जो कुछ किया, आपके ट्रांजिट में हमने कभी रुकावटें ना ली है। हमने यूरिया, चीनी, घी, उसके बाद डॉलर्स, आई थिंक जा कुछ आता रहा, लेकिन बावजूद पाकिस्तान ने क्या डिमांड उनसे की? एक ही चीज़ कहा, चीफ आर्मी स्टाफ ने याद और जरगा किया नॉर्थ पाकिस्तान में, कहा जी हमें पता है कि एहसान का बदला क्या होता है, अफगानियों को पता है, लेकिन दे आर नॉट डूइंग इट। ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ है, जिसकी वजह से उसके बाद 3 से 4 मिलियन रिफ्यूजीज़, अफगान रिफ्यूजीज़ पाकिस्तान में हैं, बलूचिस्तान में और KPK में। उनके बारे में हमने हमेशा कहा जी कि आप इनको भी कंट्रोल करें, इनमें आके आपके लोग छुप जाते हैं। इट्स अ ब्रीडिंग प्लेस फॉर टेररिज्म के लिए, सहूलतकारी यहाँ से होती है। ये जो जितने आपके सुसाइड बॉम्बर्स हैं यहाँ के छुप जाते हैं, स्लीपर सेल हैं इनके अंदर। कराची में बहुत प्रॉब्लम लॉ एंड ऑर्डर की, स्नैचिंग कर रहे हैं, चोरियाँ कर रहे हैं, डाके डाल रहे हैं। क्या ये गिरफ्तारियाँ सिर्फ कराची से हो रही हैं या मुल्क के दीगर हिस्सों से भी हो रही हैं? इट इज़ एब्सोल्युटली प्रोपेगेंडा ऑल ओवर पाकिस्तान। एक ही पॉलिसी है, एक ही हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट, उनके अहकामात हैं और वो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसलिए कराची में इसलिए बहुत ज़्यादा कि ये बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं। यहाँ पर पश्तून्स भी हैं, अफ़गानीज़ भी हैं, बिहारी भी हैं, बंगाली भी हैं, फिर उसके बलोची भी हैं। देयर लॉट ऑफ पीपल अराउंड हेयर। वी अंडरस्टैंड कि बहुत बड़ा शहर, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कारोबार के लिए आते हैं, ये हमारे भाई हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी आर वेरी हैप्पी टू हैव देम हियर। बट जो लोग भी इलीगल आके यहाँ पर पाकिस्तान में चोरियाँ करेंगे, डाके डालेंगे, ड्रग्स का काम करेंगे, उनके खिलाफ वी गोइंग टू हैव अ क्रैकडाउन।
کیا نگراں حکومت تمام افغان مہاجرین کو ڈپورٹ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ کیونکہ 40-45 سال سے الیکٹڈ حکومتیں تو یہ سب نہیں کر سکی ہیں، نگراں حکومت اس کام کو کیسے سر انجام دے گی؟ نہیں دیکھیں سدرا، بالکل ہم سب کو نہیں کریں گے. افغان ریفیوجیز کے ساتھ ہم نے بہت مہمانداری کی ہے، ابھی بھی ہم کر رہے ہیں، اس کا ایک لائحہ عمل ہوگا. اگر افغانستان کی حکومت نہیں، ہماری جو باتیں ہم کر رہے ہیں نہیں مانتے ہیں، وہاں سرزمین سے اپنی ٹیررزم کو نہیں روکتے ہیں، دین ویل گو ٹو یونائٹڈ نیشن کی افغان ریفیوجیز ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے، افغان گورنمنٹ سے بات کریں گے، اور بہت باعزت طریقے سے ان کو بھیجیں گے. جو افغان ریفیوجیز رہ رہے ہیں، جو لیگل رہ رہے ہیں، جو رجسٹرڈ ہیں ہمارے پاس، ان کے ساتھ بالکل ہم ایسے کبھی نہیں کریں گے. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ایلیگل افغان امیگرینٹ جو ہوں گے، ان کو ہم اس طریقے سے بھیجیں گے. It's they're only illegal Afghan immigrants or any belonging to any country. لیکن جو یہاں پر ہیں، جن کے نادرا کارڈز ہیں، جن کے ویریفائڈ ہوں گے، ہم ان کو بالکل ڈسٹرب نہیں کریں گے، ان کو ہم اسی طرح عزت سے رکھیں گے جب تک ان کا فیصلہ یونائٹڈ نیشن افغان ریفیوجیز جو ہیں، وہ جو ایک کمشنر ہے وہ کرتے ہیں، یا افغان گورنمنٹ سے مذاکرات کر کے کریں گے. بٹ اونلی ایلیگل امیگرینٹس ہوں گے، ہم ان کے خلاف یہ کارروائی کریں گے. افغان مہاجرین کا یہ الزام ہے کہ پولیس ان سے رشوت طلب کر رہی ہے اور ان افراد کو بھی گرفتار کر رہی ہے جن کے پاس POR کارڈ موجود ہے. آپ اس پر کیا کہیں گے؟ اٹ کوڈ بی پاسبل، لیکن ہم ایک فوکل پرسن، ابھی ہم ایک میٹنگ کریں گے، سب کو نمبر بتا دیں گے فوکل پرسن کا، کسی کو شکایت ہے ان کو بتائیں، ان کے جو ایسی چیزیں ہم ریڈریس کریں گے، خیال کریں گے. اگر پولیس انوالو ہے تو ان کو بھی سزا ملے گی. ابھی تو ہم نے بہت اچھے لوگوں کو لگایا، ہم شور کی پرانی شکایت ہوں گی، اب نہیں ہونی چاہیے. کم از کم بھی ویری کلیئر. انسپیکٹر جنرل ایڈیشنل جو IG کراچی کے ہیں خادم رین صاحب، ان کو بڑی کلیئر انسٹرکشن دی ہوئی ہیں. اننیسری ہراسمنٹ نہیں کرنی، لیگل لوگوں کو تنگ نہیں کرنا. ہاں، لیگل لوگوں نے اگر انلیگل لوگوں کو رکھا ہوا تو ان کے خلاف ضرور کارروائی ہوگی، اور لائف کے جو انلیگل امیگرینٹس ہیں ان کو ہم ضرور ڈپورٹ کریں گے. پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں، یہ رہتے یہاں پر ہیں، کھاتے یہاں پر ہیں، پیتے یہاں سے ہیں، فائدہ یہاں سے اٹھاتے ہیں، جھنڈے افغانستان کے لہراتے ہیں، ان کے بعد پاکستان کی مخالفت کرتے ہیں. آپ نے کرکٹ میچ میں دیکھا، سب جگہ دیکھا. ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ واٹ آل وی ہیو ڈن اینڈ وی ایکسپیکٹ ون تھنگ کہ آپ ہماری اپنی سرزمین استعمال نہ کریں دیں، وہ بھی نہیں کرتے آپ، اور پھر پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں. کم از کم یہاں ایسے لوگ جو ان کو تو کم از کم ہمارا حق بنتا ہے کہ ان کو ہم چیک کریں. اور اس پر مزید بات کرنے کے لیے اس وقت کراچی سے منیزہ کاکڑ ہمارے ساتھ ہیں. پیشے کے لحاظ سے وکیل ہیں اور رضاکارانہ طور پر افغان مہاجرین کے کیسز پر کام کر رہی ہیں. منیزہ، تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ جو لوگ بھی کراچی آ کر منشیات یا ڈاکے ڈالنے جیسے غیر قانونی کام کریں گے ان پر کریک ڈاؤن ہوگا. آپ اس کریک ڈاؤن کا نشانہ بننے والے بہت سے افغانوں کے کیسز پر کام کر رہی ہیں. کیا یہ لوگ واقعی چور، ڈاکو اور غیر قانونی رہائشی ہیں جن کو گرفتار یا ہراس کیا گیا ہے؟ بہت شکریہ. ابھی جو حالیہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں 9 ستمبر کے بعد، اگر ہم ان افغان ریفیوجیز کو دیکھیں جو کورٹس میں لائے گئے ہیں، ان کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں پیش کیا گیا ہے کہ اس پہ یہ کیس ہے، اس وجہ سے ہم نے ان کو فورن ایکٹ میں بند کر دیا. کیونکہ اس وقت ہمارے پاس جو 700-800 جو انہوں نے پکڑ لیے، ان میں سے 80% وہ ہیں جو کارڈ ہولڈرز ہیں، اور ان کے مد میں انہوں نے پاکستانی جو پشتون ہیں ان کے بھی ہمارے سامنے کیسز آئے. ابھی بھی میں ایک پاکستانی پشتون کے کیس کی بیل بنا رہی تھی، میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں. یہ ان کا NIC ہے. ان کے مد میں ہم وہ پشتونوں کو بھی کراچی میں تنگ کرنے لگے ہیں. افغان مہاجرین، جیسے وزیر داخلہ صاحب نے بولا کہ ہم صرف انلیگل امیگرینٹس، تو کیا وہ 14 لاکھ جو POR کارڈ ایشو کیے گئے ہیں وہ تو ایکسپائر ہو چکے، اور کورٹ میں یہ لوگ یہی دلیل تو ان کے کارڈ وہ پاٹ دیتے ہیں، یا پھر کورٹ میں یہ دلیل پیش کر رہے ہیں کہ یہ کارڈ ایکسپائر ہو چکا ہے. اور موسٹلی جو کورٹس تھے یہاں پہ، وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ اس نوٹیفیکیشن کو نہیں مان رہی جو 20 جون کو انہوں نے جاری کر دی تھی کہ ان افغان مہاجرین کو کیبنٹ کی اگلی میٹنگ تک، جب تک ان کارڈ کے ایکسٹینشن کے لیے کوئی نیا لائحہ عمل نہیں بنایا جائے گا تب تک ان کو تنگ نہ کیا جائے. لیکن پولیس ان کو پکڑ رہی ہے، کورٹس ان کو ریلیف نہیں دے رہی ہے، ہمیں ان کے لیے بیلز فائل کرنی پڑ رہی ہے. ان کی نظر میں یہ لیگل امیگرینٹ کون سا والا ہے؟ ریفیوجی جو ریفیوجی اسٹیٹس رکھتا ہے، کیونکہ کارڈز تو آپ کے ایکسپائر ہو چکے ہیں، آپ نے ان کے کارڈ رینیو نہیں کیے ہیں. جی، یہ تو حکومت نے کارڈز رینیو نہیں کیے، وی نو دیٹ. یہ بتائیے کہ جب ان لوگوں کو واپس، اب یہ لوگ اب ہمارے پاس انلیگل بھی ہیں، لیگل بھی ہے، لیکن اگر 14 لاکھ افغان ریفیوجیز کا کارڈ ایکسپائر ہو چکا ہے تو کیا یہ لوگ، انہوں نے کوئی ایسا لائحہ عمل بنایا ہوا ہے
کہ یہ لوگ 14 لاکھ ریفیوجیز کو افغانستان بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو اگر ایسا کوئی لائعمل بنایا گیا ہے یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پالیسی واضح کی جانی چاہیے, 14 لاکھ کو ایک ساتھ واپس نہیں بھیجا جائے. جی ٹھیک ہے, موونگ آن, ہمارے پاس وقت کم ہے. یہ بتائیے کہ جب ان لوگوں کو, ان میں سے بہت سے خاندان ایسے ہیں جب ان کے واپس جانے کی بات ہوتی ہے تو وہ وہاں پر یعنی اپنے آبائی وطن افغانستان میں سیکیورٹی اور دیگر جو حالات ہیں ان کا ریفرنس دے کر یہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے وہاں جانا شاید خطرے سے خالی نہ ہوگا. کیا یہ درست ہے کہ واقعی ان افغانوں کو جو پاکستان میں بسے ہوئے ہیں بہت عرصے سے یہ لگتا ہے کہ وہ واپس طالبان کے زیر انتظام افغانستان میں نہیں جا سکتے؟ سر دو قسم, ان میں دو کیٹیگریز کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو 30-40 سال سے یہاں پہ آباد ہے. ان سے جب میں ملی تھی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر اب ہم افغانستان جائیں گے تو وہاں پہ نہ ہماری زمین ہے, ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں, ان کے بچے پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں اور ان کے کاروبار یہاں پہ. ایک تو وہ بندہ وہاں واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہے, اور دوسرا ہمارے پاس وہ ہے جو طالبان حکومت کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس آئے. تو ان میں سے سر 2021 میں جو وہ حکومت آئی ہے, پاکستان جتنے بھی افغان مہاجرین آگے پاکستان نے ان کو PR کارڈ ایشو نہیں کیے ہے. ان کے پاس صرف UNHCR کا ایک ٹوکن ہوتا ہے جس پہ کورٹ ریلائی نہیں کرتی اور ان کو واپس ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے. اس کے لیے میں نے سندھ ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن بھی دائر کی تھی کہ کم سے کم ان افغان ریفیوجیز کو جو وہاں پہ ہیومن رائٹ ڈیفینڈر تھے ان کو یہاں سے زبردستی نہ بھیجا جائے. مرزا, ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا آج کے اس شو کے لیے. تھینک یو. اور طالبان کی طرف سے بھی یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ گزشتہ چند دنوں میں تقریباً 4,500 سے 5,000 افغان خاندان واپس آئے ہیں افغانستان. افغان شہریوں کے مطابق کریک ڈاؤن میں ان سے رشوت بٹورنے کے ساتھ ساتھ انہیں ہراساں بھی کیا جا رہا ہے, جبکہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے, بلکہ ایسے تمام افراد کو ان کے ملکوں میں ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہائش پذیر ہیں. مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں نظر الاسلام کی رپورٹ. کابل کی رہائشی حمیرہ بی بی کچی آبادی افغان مہاجر کیمپ اسلام آباد میں اپنے 9 بچوں کے ہمراہ گزشتہ 27 سال سے رہائش پذیر ہیں. گزشتہ ہفتے پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے شروع کیے جانے والے کریک ڈاؤن کے نتیجے میں ان کے بیٹے ننگیالے کو 14 فارن ایکٹ کے تحت تحویل میں لیا گیا. ان کے مطابق ننگیالے کی گرفتاری کے بعد ان کی معاشی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے, اور یہ کہ ان کے بیٹے کے پاس تمام قانونی اسناد ہیں. میرا یہی بیٹا جو کچھ کما کر لاتا تھا وہی ہم کھاتے تھے. اس کے والد TB کے مریض ہیں, کاپ کاج نہیں کر سکتے. میرے دوسرے بچے چھوٹے ہیں. وہ منڈی میں کیلے کی ریڑھی لگاتا تھا, وہاں سے اسے اٹھا لیا گیا. میں آدھی رات تک اپنے بیٹے کی رہائی کے انتظار میں پولیس اسٹیشن کے سامنے بیٹھی رہی, لیکن رہائی کی بجائے اسے جیل میں ڈال دیا گیا. اس کے بغیر کبھی کچھ کھا لیتے ہیں تو کبھی بھوکے پیاسے ہی دن گزار لیتے ہیں. پاکستان میں افغان مہاجرین کے خلاف یہ کریک ڈاؤن ایک ایسے وقت میں شروع کیا گیا ہے جب تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP کی جانب سے رواں ماہ چترال کے سرحدی علاقے میں پاکستانی سیکیورٹی فورسز پر حملے کیے گئے. افغان شہریوں کے مطابق کریک ڈاؤن کے نتیجے میں پولیس ہراسانی کے ساتھ رشوت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. میرا بچہ سبزی منڈی میں پکڑا گم گیا. یہ تو تقریباً 3-4 تانا ہے. وہ کس نے بتایا کہ تانے میں, وہ تانے میں صرف دکھانے کے لیے 5,000 روپये دیا, وہ صرف دکھایا. پھر اس نے پرچہ کیا, جیل میں دیا, 8 دن جیل میں رہ گیا. اس نے بعد ہم وکیل پکڑا ہے, اس نے بعد ہم پیسہ جمع کیا, پھر اس نے ابھی چھوڑا ہے. ابھی ہم گھر سے باہر سے نہیں نکل سکتا ہے, ڈرتا ہے. اسلام آباد میں واقع اس افغان بستی میں 2,000 سے زائد گھرانے رہائش پذیر ہیں. حالیہ دنوں پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد پر کشیدگی بڑھ جانے کے بعد یہاں کے مقامی افراد کا کہنا ہے کہ پاکستانی انتظامیہ کی جانب سے ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے, جس کے بعد ان کی زندگی مشکلات سے دوچار ہو چکی ہے. وائس آف امریکہ کے ساتھ شیئر کیے گئے پیغام میں اسلام آباد پولیس انتظامیہ نے بتایا کہ پولیس نے نگران وزیر داخلہ سرفراز احمد بگٹی کے احکامات پر پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی ملک بدری پر عمل درآمد کا منصوبہ وزارت داخلہ کو بھجوا دیا ہے, جس کے تحت غیر ملکیوں کو ان کے ملکوں کے سفارت خانوں کے تعاون سے واپس بھیجا جائے گا. پولیس کے مطابق تاحال اسلام آباد کے حدود سے گرفتار کیے گئے 298 غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی افراد عدالتوں میں مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں. افغان شہریوں کے مطابق غیر قانونی طور پر رہائش پذیر افراد کے ساتھ قانونی دستاویزات رکھنے والے افراد کو بھی بے جا تنگ کیا جا رہا ہے.
کله چې دا مسله شروع شوې د افغان د نیولو جب سے افغان مہاجرین کی گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، ہم نے پولیس کے ساتھ ساتھ UNHCR کے نمائندوں کے ساتھ بھی رابطہ کیا ہے اور افغان شہریوں کے مسئلے کو اجاگر کیا ہے۔ مہاجر کارڈ اور دیگر دستاویزات کے باوجود پکڑ دکڑ کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ ادھر مٹی سے بنے اس خستہ حال گھر میں رہائش پذیر حمیرہ بی بی اپنے بیٹے کا بے چینی سے انتظار کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے یہاں افغانستان میں طالبان کی حکومت کے باعث وہ اپنے وطن واپس نہیں جانا چاہتی، یہاں پولیس کے کریک ڈاؤن کے باعث ان کی زندگی دوہری اذیت سے دوچار ہو گئی ہے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ جی، نظر الاسلام کی رپورٹ آپ نے دیکھی۔ نظر الاسلام نے پاکستان میں UNHCR کے نمائندے شہریار آفریدی سے بھی اس بارے میں بات کی، آئیے دیکھتے ہیں وہ گفتگو۔ اس میں یہ 13 لاکھ لوگ ہیں، یہ ہمارے مینڈیٹ میں آتے ہیں، اور یہ تقریباً 52% اس میں ایسے ہیں کہ وہ خیبر پختونخوا میں رہ رہے ہیں، تقریباً 3 لاکھ بلوچستان میں، 1,60,000 وہ پنجاب میں ہے، اور 70,000 لوگ جو ہیں سندھ میں، جس میں زیادہ تر کراچی میں رہ رہے ہیں۔ تو یہ تو افغان مہاجرین ہو گئے جو لیگلی یہاں پہ رہ رہے ہیں اور جو کہ رجسٹرڈ ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ تھے کہ وہ ڈاکومنٹڈ نہیں تھے، تو 2017 میں حکومت پاکستان نے ایک ڈرائیو کا آغاز کیا اور تقریباً کوئی 8,80,000 لوگوں کو رجسٹرڈ کیا، جن کو حکومت پاکستان نے افغان سٹیزن کارڈز دی، جس کو ACC کارڈز بولتے ہیں، تو یہ بھی رجسٹرڈ ہے حکومت کے ساتھ۔ اس کے علاوہ تقریباً کوئی 4 سے 5 لاکھ لوگ ایسے تھے جو حکومت کے اسٹیمیٹ کے مطابق وہ پاکستان میں جن کے پاس نہ تو POR کارڈز ہیں اور نہ افغان سٹیزن کارڈز ہیں، وہ رہ رہے تھے۔ اگست 2021 کے بعد جو پاکستان آئے ہیں تقریباً 6 لاکھ لوگ حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق، تو اس سلسلے میں کوئی ایسی پالیسی کلیئر نہیں ہے، اور UNHCR بھی حکومت پاکستان کے ساتھ اس سلسلے میں ایڈووکیسی کر رہا ہے۔ ہم ان ٹچ ہے حکومت کے ساتھ کہ ان کے لیے کوئی ایسی پالیسی ہم بنائیں، یا تاکہ ان لوگوں کو یہاں پہ یا ریگولیٹ کریں، کیونکہ اس میں زیادہ تر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی افغانستان میں خطرے میں ہو سکتی ہے، اور ان کو ہم واپس نہیں بھیج سکتے۔ افغان پناہ گزینوں کی گرفتاریوں پر UNHCR کا کیا موقف ہے؟ کچھ ایسی رپورٹس تھیں پچھلے 1-2 ہفتے میں، اسپیشلی سندھ میں، وہاں پہ کچھ لوگوں کو اریسٹ کیا گیا افغان نیشنلز، جس میں POR کارڈ ہولڈرز بھی تھے، تقریباً 300 لوگوں کو، 300 کے لگ بھگ لوگوں کو اریسٹ کیا گیا تھا، جس میں کچھ انہوں نے ریلیز بھی کر دیے تھے، لیکن سٹل کچھ ایسے ہیں کہ وہ کسٹڈی میں ہیں۔ اس حوالے سے ہم صوبائی حکومت کے ساتھ اور وفاقی حکومت کے ساتھ بھی رابطے میں ہے، اور تو انہوں نے ہمیں شورٹی دی ہے کہ جو لیگلی یہاں پہ رہ رہے ہیں، جو ڈاکومنٹڈ لوگ ہیں، ان کو کچھ نہیں کیا۔ تو ہمارے کچھ جو لیگل ایڈ سپورٹ پروگرام ہے، ہمارے جو وکلاء ہیں وہ بھی اس کو فالو اپ اس پہ کر رہے ہیں کراچی میں۔ بین الاقوامی قوانین کے تحت قانونی یا غیر قانونی پناہ گزینوں کے کسی دوسرے ملک میں کیا حقوق ہوتے ہیں؟ ان کو جو ہے تعلیم کے چیلنجز ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو انہوں نے انرول کرنا ہوتا ہے، صحت کے، اور ایسے چیلنجز ہوتے ہیں رجسٹریشن کے، کہ ظاہر ہے ان کے پاس آئیڈینٹی ڈاکومنٹس نہیں ہوتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ جو ممالک ان کو ہوسٹ کرتے ہیں تو ان کا بھی ایک فرض ہے کہ ایسے لوگوں کو جن کی زندگی اپنے ملک میں خطرے میں ہو تو وہ ایسے ممالک ان کو سپورٹ کرے۔ پاکستانی اداروں کا کہنا ہے کہ یہ افراد غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ ایسے پناہ گزینوں کے لیے بین الاقوامی قوانین کیا کہتے ہیں؟ یہ تو بہت کلیئر ہے، اگر کوئی شخص یا اسائلم سیکر یا ریفیوجیز کسی بھی سرگرمی میں، منفی سرگرمی میں یا کسی کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے، تو ایک ریاست کا رائٹ ہے کہ وہ ان کے خلاف ایکشن لے، اور ہم بھی ایسے لوگوں کو پروٹیکٹ نہیں کرتے، ہمارے قوانین بڑے کلیئر ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ بے گناہ ہے اور وہ جو ہے کسی سرگرمی میں اس طرح سے انوالو نہیں ہے، تو اس کو اسٹیریوٹائپ کرنا، اس کو جنرلائز کرنا، اس کو اسکیپ گوٹ کرنا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پناہ گزینوں کے حقوق پر کیسر آفریدی کی گفتگو آپ نے سنی۔ محمد عاطف کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔